معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بادبان اردو بک 2 سے جملوں کی ساخت میں تبدیلی کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو اب آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس وقت 3248 کے حوالے سے بادبان اردو میں سب سے زیادہ سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی مشقیں آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی۔ کوئی ہم نے 23 اقسام کی سینٹنس ٹرانسفارمیشن بادبان اردو بک 2 میں شامل کی ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو اور اساتذہ کو جن جملوں میں دشواریوں کا سامنا ہو وہ آسانی سے ان صفحات پر بنائی گئی ویڈیوز میں جا کر اس کے جوابات کو دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج اس ویڈیو میں بادبان اردو بک 2 سے جن صفحات کو ہم نے شامل کیا ہے وہ ابتدائی صفحات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو مشق بادبان اردو میں 3248 کے پیپر 2 میں شامل سینٹنس ٹرانسفارمیشن کی مختلف اقسام کو صفحہ نمبر 1 سے 71 تک میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں 23 اقسام کے مختلف جملوں کی ساخت میں تبدیلی کی مشقیں کروائی گئی ہیں۔ تو پہلی جو مشق ہے، یعنی اس کتاب میں جو پہلی مشق آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، وہ ہے جملے کی تکمیل میں مفہوم کو برقرار رکھنا۔ ایگزامنر کیا کرتے ہیں کہ ایک مکمل جملہ دیتے ہیں اور نیچے ایک نامکمل جملہ تحریر کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس نامکمل ٹکڑے کو پڑھ کر اوپر دیے گئے جملے کی مدد سے مفہوم کی تبدیلی کے بغیر جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں صفحہ نمبر 6 اور 7 میں شامل جملہ نمبر 36 سے لے کر 45 تک کو موضوع بنایا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کو کس طریقے سے تحریر کرنا چاہیے۔ کتاب میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ جملے اس طریقے سے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، جملوں کے نمبر بھی درج ہیں، صفحات نمبر بھی درج ہیں۔ ایک مکمل جملہ موجود ہے اور نیچے نامکمل جملہ ہے، اور آپ نامکمل حصے کو اوپر والے جملے کی مدد سے اس طرح مکمل کریں گے کہ مفہوم بالکل نہ بدلے۔ ساخت میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی، اسٹرکچر میں، گرامیٹیکل جو اس کی ترتیب ہے وہ تھوڑی سی بدل جائے گی، لیکن مفہوم برقرار رہے گا۔ تو اس قسم کی مشق جو ہے وہ آپ نے اس سے پہلے 3 ویڈیوز دیکھ چکی ہیں۔ آج اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے۔ مثال سامنے رکھیے، جس مثال کو دیکھ کر آپ کو جملے بنانے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے سنیے، گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے۔ تو اس کا کمپلیٹ جو جملہ ہے وہ کیا ہوگا؟ یعنی پہلے تو ایگزامنر کے نامکمل جملے کو پڑھیے، بلیک حصے سے نامکمل حصہ ہے اور ریڈ کلر سے مکمل کیا گیا ہے۔ بازاروں میں رونق، یہ نامکمل حصہ ہے۔ اب اوپر والے جملے کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ گرمی کی وجہ سے کم ہے۔ تو بازاروں میں رونق گرمی کی وجہ سے کم ہے، یہ اس کا کمپلیٹ پارٹ ہو جائے گا۔ صرف جملے کا اسٹرکچر بدلا ہے لیکن مفہوم وہی ہے۔ تو یہ مثال جب آپ سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق بقیہ جملوں کو بنائیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جملے کس طرح بنانے ہیں۔ تو آج کا پہلا جملہ ہے جملہ نمبر 36 یعنی 36۔ جملہ ملاحظہ کیجئے اور اس کو سنیے اور پڑھیے۔ بارش کے بعد زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ پھر سے سنیے، بارش کے بعد زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ اب نامکمل ٹکڑا ہے، زمین بارش۔ اب زمین بارش نامکمل ہے تو ظاہر سے بارش کے بعد ہی آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ بارش کے بعد۔ اور جب زمین بارش کے بعد اور پھر بقیہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم ترتیب بدل کے مفہوم برقرار رکھتے ہوئے مکمل کریں گے۔ جملے کا جواب ہوگا زمین بارش کے بعد زرخیز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، زمین بارش کے بعد زرخیز ہو جاتی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اب اگلے جملے کی طرف آئیے، جملہ نمبر 37۔ گرمیوں میں لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ پھر سے سنیے،
गर्मियों में लोग छुट्टियां गुजारने के लिए शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। इसका नामुकम्मल हिस्सा है लोग छुट्टियां। जब हमने ये पढ़ा कि लोग छुट्टियां, तो जाहिर सी बात है छुट्टियां गुजारने के लिए पहले आ जाएगा। ये एक कॉमन सेंस बच्चों को सिखाना पड़ेगा आपको। लोग छुट्टियां, अब क्या होगा, गुजारने के लिए। अब लोग छुट्टियां गुजारने के लिए जब बच्चे ने समझ लिया, तो फिर क्या है आगे जो हिस्सा है उस जुमले में, जो ऊपर दिया गया जुमला है उसमें क्या है, गर्मियों में शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। ये इसका मुकम्मल हिस्सा हो गया। अब जवाब क्या होगा, लोग छुट्टियां गुजारने के लिए गर्मियों में शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। ये इसका जवाब हुआ। दोनों जुमलों में एक ही बात है कि छुट्टियां गुजारने के लिए गर्मियों में लोग नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। स्ट्रक्चर तब्दील हो गया है। पहला जुमला गर्मियों में लोग छुट्टियां गुजारने के लिए शुमाली इलाकों का रुख करते हैं, जबकि दूसरे जुमले में शुरू कहां से हो रहा है, लोग छुट्टियां। तो लोग छुट्टियां गुजारने के लिए गर्मियों में शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर तब्दील करते हुए मफहूम बरकरार रखना है। अब अगला जुमला क्या है, जुमला नंबर 38 है, 38। बर्फबारी के बाद अक्सर पहाड़ी इलाकों की सड़कें बर्फानी तोदे गिरने से बंद हो जाती हैं। फिर से सुनिए, बर्फबारी के बाद अक्सर पहाड़ी इलाकों की सड़कें बर्फानी तोदे गिरने से बंद हो जाती हैं। अब इसका नामुकम्मल टुकड़ा कौन सा है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। जब हमने ये पढ़ लिया पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तो बर्फबारी के बाद तो सबसे पहले आए गई, बर्फबारी के बाद। ठीक है, जब बच्चे ने के बाद लिख दिया तो अगला हिस्सा फिर देख करके गौर से समझ के करेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरने से सड़कें अक्सर बंद हो जाती हैं। ये इसका कंप्लीट सेंटेंस है। फिर से सुनिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरने से सड़कें अक्सर बंद हो जाती हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा है ये एग्जामिनर की तरफ से दिया गया टुकड़ा है। इसके बाद वाले हिस्से को आप मुकम्मल कर रहे हैं, जिसे मैंने सुर्ख रंग की रोशनाई से आपके सामने पेश किया है। तो इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए जुमलों की मशक करते चले जाइए। जुमला नंबर 39 है, 39। सैलाब ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। फिर से सुनिए, सैलाब ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। इसका नामुकम्मल टुकड़ा है पूरे गांव। पूरे गांव के बाद को तो आना ही है ना, जब को आ जाएगा तो उसके बाद बच्चा स्ट्रक्चर को समझ जाएगा। पूरे गांव को सैलाब ने तबाह कर दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है, मफहूम नहीं तब्दील हुआ। सैलाब ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है, पूरे गांव को सैलाब ने तबाह कर दिया है। अब आइए अगले जुमले की तरफ, जुमला नंबर 40 यानी 40। उस जुमले को देखते हैं। मुसन्निफ के लिए उसकी कोई एक किताब शोहरत की वजह बन जाती है। फिर से सुनिए, मुसन्निफ के लिए उसकी कोई एक किताब शोहरत की वजह बन जाती है। अब नामुकम्मल टुकड़ा क्या है, कोई एक। अब कोई एक के बाद क्या आएगा, किताब लाजमी आएगा। कोई एक किताब मुसन्निफ की शोहरत की वजह बन जाती है। कोई एक किताब मुसन्निफ की शोहरत की वजह बन जाती है। ये मफहूम बरकरार रखते हुए हमने नए स्ट्रक्चर में, एग्जामिनर की जानिब से दिए गए स्ट्रक्चर में जुमलों को बदल दिया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं जुमला नंबर 41 की तरफ, 41। तूफानी हवाओं से बड़े बड़े दरख्त सड़क पर गिरे हुए थे। फिर से सुनिए, तूफानी हवाओं से बड़े बड़े दरख्त सड़क पर गिरे हुए थे। अब इसका नामुकम्मल टुकड़ा है बड़े बड़े दरख्त। तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े दरख्त के बाद क्या होगा, तूफानी। अब देखिए, बड़े बड़े दरख्त तूफानी हवाओं की वजह से सड़क पर गिरे हुए थे। फिर से सुनिए, बड़े बड़े दरख्त तूफानी हवाओं की वजह से सड़क पर गिरे हुए थे। ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब आइए जुमला नंबर 42 की तरफ, 42। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी कुदरती वसाइल को तेजी से खत्म कर रही है। फिर से सुनिए, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी कुदरती वसाइल को तेजी से खत्म कर रही है। अब एग्जामिनर ने नामुकम्मल टुकड़ा कौन सा दिया, कुदरती वसाइल को दुनिया। तो अब यहां पर कुदरती वसाइल को दुनिया, तो दुनिया की तो लाजमी आएगा, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी। कुदरती वसाइल को दुनिया की बढ़ती हुई आबादी तेजी से खत्म कर रही है। ये इसका जवाब है। फिर से सुनिए, कुदरती वसाइल को दुनिया की बढ़ती हुई आबादी तेजी से खत्म कर रही है। तो जुमले का स्ट्रक्चर बदला है, उसकी तरतीब बदली है अल्फाज की, और जुमले की ग्रामर, नहवी तरतीब जो है उसमें तब्दीली हमने की है, मगर मफहूम उसी तरीके से रहने दिया है जैसे कि एग्जामिनर ने काज़ा किया है।
اب آئیے جملہ نمبر 43 کی طرف، 43۔ کراچی کے اکثر علاقے پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ پھر سے سنیے، کراچی کے اکثر علاقے پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ اب نامکمل ٹکڑا کون سا ہے؟ پانی کی قلت۔ تو پانی کی قلت کے بعد کیا ہوگا؟ پانی کی قلت کراچی کے اکثر علاقوں میں ہے۔ اب یہاں پر تھوڑے سے الفاظ کا بھی رد و بدل ہے۔ کراچی کے اکثر علاقے پانی کی قلت کا شکار ہیں، مفہوم کیا ہے کہ پانی کی کمی ہے کراچی میں۔ اب اسٹرکچر چینج ہو گیا، پانی کی قلت کراچی کے اکثر علاقوں میں ہے، مفہوم برقرار رہا، جملے کا اسٹرکچر تبدیل ہوا، تھوڑے بہت الفاظ کا بھی رد و بدل ہوا اس میں۔ مفہوم برقرار رکھنا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے، ایک آدھ لفظ اپنی طرف سے ملانا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جملہ نمبر 44 کی طرف آئیے۔ قدرتی وسائل کو ضائع کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر سے سنیے، قدرتی وسائل کو ضائع کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ نامکمل ٹکڑا ہے، کوئی قوم۔ اب کوئی قوم کے بعد کیا ہوگا؟ قدرتی وسائل ہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ کوئی قوم قدرتی وسائل کو ضائع کر کے ترقی نہیں کر سکتی، جملے کا اسٹرکچر تبدیل ہوا، مفہوم وہی ہے۔ کوئی قوم قدرتی وسائل کو ضائع کر کے ترقی نہیں کر سکتی۔ جملہ نمبر 45 دیکھیے، 45۔ تعلیم پر توجہ دینے کے سبب طلبہ نے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ پھر سے سنیے، تعلیم پر توجہ دینے کے سبب طلبہ نے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ نامکمل حصہ کون سا ہے؟ طلبہ نے۔ طلبہ نے کیا ہوگا اس کے بعد؟ طلبہ نے تعلیم پر توجہ دینے کے سبب امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ مفہوم ہے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنا، اور وجہ ہے تعلیم پر توجہ دینا۔ اسٹرکچر تبدیل بھی ہو گیا تو مفہوم وہی ہے۔ طلبہ نے تعلیم پر توجہ دینے کے سبب امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ تو اب آج کے جو یہ 10 جملے ہیں آپ نے ملاحظہ کیے، یعنی اس میں کیا استعمال کیا ہم نے؟ مفہوم کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ نامکمل جو جملہ ہے اسے اوپر دیے گئے مکمل جملے کی مدد سے اس طرح مکمل کرنا ہے کہ مفہوم نہ بدلے۔ یہ ٹاسک ہے ہمارا۔ مثال ایگزامنر نے جو دی تھی آپ کے سامنے، اس کو سامنے رکھا ہم نے، اور اس کے مطابق یہ 10 جملے ہم نے بنا دیے۔ امتحان میں صرف 5 جملے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور 5 جملے کے لیے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ آپ مستقل اس کی مشق کریں گے تو مختلف مضامین وغیرہ میں بھی ان جملوں کی ترتیب سے آپ کی جو تحریر کی صلاحیت ہے وہ ضرور بڑھے گی۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ پورے جو 70 صفحات ہیں بادبان اردو کے سینٹنس ٹرانسفارمیشن کے، اسے ویڈیو کی شکل میں جلد سے جلد منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتاب کو سامنے رکھیے، ان ویڈیوز کی مدد سے اپنی اصلاح بھی کیجیے، دیکھیے ان ویڈیوز کو کہ جملے کس طریقے سے بنائے گئے ہیں، تاکہ امتحان میں آپ کے نمبر منہا نہ ہو، ڈیڈکٹ نہ ہو، آپ بالکل صحیح جملے بنا سکیں۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے ضرور کام آ رہی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کیمبرج اردو لرننگ چینل میں بتائیے کہ آپ کو کیا دشواریاں ہیں، کس قسم کی ضرورتیں ہیں آپ کے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تمام موضوعات پر ویڈیو کی شکل میں ضرور آپ سے گفتگو کی جائے۔ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔